ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا تو پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ آج ہم اس پراسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قدآور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولیٰ اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولیٰ سام بن نوح کی اولاد ہیں اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولیٰ کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر خضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا تھا۔ اس شہر کو ذات الامات بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح سے کافی سال بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے، ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ اس شہر کی چاروں دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا، یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں والے عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور و قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاد ارم یمن، عمان اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں دو بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر دیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کو کمال کے عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین اور خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں کائنات کی ہر آرام و آرائش میسر ہوں گی۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں جو اس جنت کے مشابہ ہو، اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ کی تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک مقام ملا جو شداد کی خواہش کے مطابق تھا، لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا اور اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونا چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت و زمرد کے ستون بنے تھے۔ اس میں ہر قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئیں۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ کچھ نہریں شراب کی تو کچھ شہد کی اور کچھ دودھ کی تھیں۔ ان نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے رستے اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کر دیا گیا۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ اب شداد بڑے جاہو جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔
آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی گئی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقے میں چلا گیا۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت تھے اور ایسے آرام و آرائش کی چیزیں موجود تھیں جو انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھیں، لیکن وہاں کوئی انسان بھی تو نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ سونے چاندی اور جوہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دیں۔ حضرت معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کیا یہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر بھی کبھی بنایا گیا تھا۔ لہذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی ایک ایسے شہر کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے اس کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابروں اور گردن پر 2 تل ہوں گے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات کو دیکھے گا۔ جب حضرت معاویہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ آپ وہی شخص ہیں۔ انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات دی لوسٹ سٹی آف ارم اور دی لوسٹ سٹی آف اٹلانٹس کے نام سے مشہور ہیں۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا اور ہر دور میں یہ سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے۔ یہ شہر دولت اور مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیاں اور فحش و فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شہر کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ اس طرح لارنس آف عربی نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب انٹالنٹس آف سینڈ میں بھی کیا تھا اور برٹش رائٹرز برٹام ٹامس نے بھی اپنی کتاب عربک فلیکس میں بھی شہر کے بارے میں لکھا ہے۔ سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصویر کی مدد سے عمان میں ایک مقام کی دریافت کی گئی۔ سن 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا۔ 8 سمتوں پر مشتمل اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فٹ لمبی اور 12 فٹ اونچی تھیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کے قریب خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم و شان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہ علاقہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام کھنڈرات بوسیدہ ستون اور محلات چیخ چیخ کر ہمیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔